میں ہوں حسن قریشی فرام مسلم انویسٹ ٹی وی۔ میں اپنے پیارے شاعر مشرق جناب ڈاکٹر علامہ اقبال کو ان کی یوم پیدائش کے موقع پر خراج عقیدت پیش کرتا ہوں۔ علامہ اقبال بڑے صغیر مسلمانوں کے محسن تھے جنہوں نے مسلمانوں کے لیے علیحدہ وطن کا خواب دیکھا۔ میں اپنے پیارے شاعر مشرق جناب ڈاکٹر علامہ اقبال کو ان کی یوم پیدائش کے موقع پر خراج عقیدت پیش کرتا ہوں۔ بڑے بڑے فلسفی ملنے آتے تھے علامہ اقبال سے ملنے، وہ سمجھتے تھے بڑی لائبریری ہوگی، جیسے بڑے وکیل اس کی لائبریری آپ کو معلوم ہے کتنی جلدیں رکھی ہوں گی، خوبصورت جلدیں بنی ہوئی، ایسے ہی کوئی بڑا فلسفی، بڑا پروفیسر، اس کی سٹڈی، اس کی کتابیں بڑی مرغوب کن ہونی چاہیے، لیکن علامہ اقبال کے ہاں سب کتابیں اٹھوا دی تھی انہوں نے۔ اس معنی میں کہتا ہوں کہ اس دور میں علامہ اقبال کی شخصیت کو میں اعجاز قرآن کا سب سے بڑا مظہر سمجھتا ہوں۔ ایک شخص 20ویں صدی عیسوی کی شخصیت، اور پھر یہ کہ وہ کہیں مسجد اور کسی مدرسے کے ماحول میں پلا بڑھا نہیں ہے، بلکہ اسکولوں اور کالجوں میں اور یونیورسٹیوں میں، اور صرف ہندوستان میں نہیں، انگلستان اور جرمنی کی یونیورسٹیوں میں رہا، جس نے اپنا لوہا منوایا ہے۔ وہ شخص اگر یہ کہتا ہے کہ میرے لیے فکر کی بنیاد، میرے فلسفے کی سورس، میری تمام سوچ کی رہنمائی جو ہے وہ اس کتاب نے کی ہے، تو معلوم ہوا کہ واقعتاً یہ قرآن مجید آج بھی معجزہ ہے۔ جناب علامہ اقبال نے خودی کا والہانہ انگیز پیغام دے کر دوسروں پر انحصار کی بجائے مسلمان نسل کو اپنی دنیا آپ پیدا کرنے کا درس دیا، جس کی وجہ سے صفحہ ہستی میں ان کا نام تا قیامت روشن رہے گا۔ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے اس کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ نومیدی زوال علم و عرفاں ہے، امید مرد مومن ہے خدا کے رازدانوں میں۔ نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ انوکھا عشق تھا اقبال کا، انوکھا درد تھا اقبال کا۔ پورے اقبال کی فکر کا خلاصہ جواب شکوہ میں، اور جواب شکوہ کا سارا خلاصہ ایک شعر میں، اور وہ کیا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ حضور سے وفا کرو پھر قلم بھی تمہیں دے دیں گے، تختی بھی تمہیں دے دیں گے، جو لکھنا ہوا خود لکھ لینا، پھر تمہاری تقدیر کے فیصلے کہیں اور نہیں ہوں گے، بلکہ خدا بندے سے خود پوچھے گا بتا تیری رضا کیا ہے۔ پیارے دوستو، میں آپ سے ایک علامہ محمد اقبال کا ایک واقعہ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ کسی دوست نے ان سے کہا، اے اقبال تم اتنے مشہور کیوں ہو؟ علامہ اقبال نے بہت ہی مسکراتے ہوئے اسے جواب دیا کہ میں کثرت سے درود پاک پڑھتا ہوں۔ کلام اقبال خود تفسیر ہے، وہ دعویٰ کرتا ہے کہ میرے پیغام میں سوائے قرآن کے اور کچھ نہیں ہے۔ گر دلم آئی نئے بے جوہر است، ورب حرفم غیر قرآن مزمرست، پردہ ناموس فکرم چاک کن، ای خیابہ راز خارم پاک کن۔ یہ مناجات بحضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، اللہ کے رسول، اگر میرے پیغام میں کہیں قرآن کے سوا کوئی شے شامل ہو گئی ہے میری شاعری میں، تو آپ میرے فکر کا پردہ چاک کر دیجیے۔ روز محشر خار و رسوا کن مرا، اور قیامت کے دن مجھے ذلیل اور خار کیجیے گا، اور بے نصیب از بوسہ پاکن مرا، اور مجھے اپنی قدم بوسی سے محروم کر دیجیے گا۔ یہ بات کہہ رہا ہے، اس کا دعویٰ ہے، اس نے جو کچھ کہا قرآن سے کہا۔ اپنے رب العالمین سے التجا کرتا ہوں کہ رب العالمین ہمارے پیارے
ڈاکٹر جناب علامہ اقبال کے درجات کو بلند فرما اور ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب عطا فرما، آمین ثم آمین۔ ہیپی برتھ ڈے علامہ اقبال۔ لطف مرنے میں ہے باقی نہ مزہ جینے میں، کچھ مزہ ہے تو یہی خون جگر پینے میں۔ کتنے بیتاب ہیں جوہر میرے آئینے میں، کس قدر جلوے تڑپتے ہیں میرے سینے میں۔ اس گلستان میں مگر دیکھنے والے ہی نہیں، داغ جو سینے میں رکھتے ہوں وہ لالے ہی نہیں۔ چاک اس بلبل تنہا کی نوا سے دل ہوں، جاگنے والے اسی بانگ درا سے دل ہوں، یعنی پھر زندہ نئے عہد وفا سے دل ہوں، پھر اسی بادہ دیرینہ کے پیاسے دل ہوں۔ عجمی خم ہے تو کیا، میں تو حجازی ہے میری، نغمہ ہندی ہے تو کیا، لے تو حجازی ہے میری۔